إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیزان محترم، دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، نماز دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے. عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا حساب دیا جائے گا مجھ سے اور آپ سے، وہ نماز کی عبادت ہے. اور جو شخص نماز کی عبادت اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اس حساب میں کامیاب ہوگا، وہ باقی اعمال کے حساب میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور جو شخص نماز کے حساب میں ناکام ہوگا، وہ دوسرے اعمال کے حساب میں بھی ناکام ہو جائے گا. اس لیے ہمیں عبادات میں سب سے پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے. کیا ہم نمازیں مکمل ادا کرتے ہیں اور بروقت ادا کرتے ہیں؟ اور کیا ہم نماز اس کی شروط اور اس کے فرائض، اس کے واجبات اور اس کے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یا پھر نماز کی شروط میں، نماز کے فرائض میں، نماز کے واجبات اور آداب میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے؟ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ دو احادیث ہیں، اور ان دو حدیثوں کو آپ توجہ سے سنیے اور ان دونوں حدیثوں کو ذہن نشین کر کے جائیے. اور ان دونوں حدیثوں کو آپ نے کبھی بھلانا نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ان دونوں حدیثوں کے بارے میں آپ نے ضرور آپ نے سوچنا ہے اور ان دونوں حدیثوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاة. ایک انسان، ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال؟ 60 سال. 60 سال کہہ رہا ہوں میں، 1 سال نہیں کہہ رہا، 2 سال نہیں کہہ رہا، 10 سال نہیں کہہ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاة، اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. 60 سال ایک انسان کی زندگی ہے. ایک انسان کی زندگی
وہ زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کا رکوع تو مکمل کرتا ہو لیکن سجدہ مکمل نہ کرتا ہو، یعنی وہ سجدہ اس طرح نہ کرتا ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ تو مکمل کرتا ہو لیکن رکوع مکمل نہ کرتا ہو، یعنی رکوع اس طرح نہ کرتا ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. تو رکوع اور سجود مکمل نہ کرنے کی وجہ سے یا ان ارکان میں سے ایک رکن کو اس طرح ادا نہ کرنے سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، 60 سال کی نمازیں انسان کی رد کر دی جاتی، گویا کہ پوری زندگی کی نمازیں برباد ہو جاتی. ایک رکن، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن، چاہے وہ رکوع ہو چاہے وہ سجود ہو، چاہے وہ نماز کے ارکان میں سے کوئی دیگر رکن ہو، ایک رکن کے اندر اگر آپ غفلت کریں گے اور وہ رکن اس طرح ادا نہیں کریں گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، 60 سال کی نمازیں. ہے یہ لمحہ فکریہ کہ نہیں میرے بھائیوں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا. 60 سال کی نمازیں. اور دوسری حدیث جس کے راوی زید بن وہب ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، مختصر لیکن مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ. مسند احمد والی روایت میں ذکر کروں گا. زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک مسجد میں داخل ہوئے. انہوں نے ایک شخص کو مسجد کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہ رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا تھا، یعنی رکوع اور سجود اس طرح نہیں کر رہا تھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. جب اس نے نماز ختم کی تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا منذ کم هذه صلاتک، کتنے عرصے سے تم اس طرح نماز پڑھ رہے ہو جس طرح میں نے ابھی تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگا منذ 40 سنہ، میں پورے 40 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اسی طرح پڑھ رہا ہوں. فقال له حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما صلیت منذ 40 سنہ، ایسے ہے جیسے کہ تم نے 40 سال سے نمازیں پڑھی ہی نہیں. جبکہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. اور یہ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، وہ کہتے ہیں کہ ما صلیت منذ 40 سنہ، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں. ولو، اور پھر اس کے بارے میں آگے جو ایک بات انہوں نے ارشاد فرمائی وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. ولو مت وهذه صلاتك ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير فطرة الاسلام، اگر تیری موت اسی طرح سے آ جائے اور تیری نماز اسی طرح سے ہو جس طرح تو نے ابھی پڑھی، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اگر تیری موت آ جائے، تیری موت اس فطرت کے خلاف ہوگی جس فطرت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، یعنی فطرت اسلام کے خلاف تیری موت آئے گی. دوسرے الفاظ میں تیری موت کفر پر آئے گی. اگر تیری نماز اسی طرح سے چلتی رہی اور تیری موت آ گئی، تیری موت کفر کی موت ہوگی. میرے بھائیوں، اور پھر اس میں آگے بیان کیا زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے، اس شخص کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر کے پورا نماز کا طریقہ سکھلایا کہ بھائی تمہیں نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے. یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم فکر کریں، سوچ کریں کہ ہماری نمازوں کا حشر کیا ہوگا، ہماری نمازیں کیسی ہوں گی قیامت کے دن، کہ اگر یہ نمازیں کامیاب ہو گئی تو ہم باقی اعمال کے حساب میں بھی کامیاب، اور اگر اللہ نہ کرے ان نمازوں کے حساب میں ہم ناکام ہو گئے تو باقی سارے اعمال کے حساب میں بھی ناکام. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟
نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان یہ سوچے گا کہ میں نے تو پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں کی تھی، میں نے نمازیں بھی پڑھی تھیں، میں نے صدقات و خیرات بھی کیے تھے، میں نے حج و عمرے بھی کیے تھے، اور اسی طرح باقی بڑی بڑی عبادات کی تھیں، لیکن ساری کی ساری عبادات کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا کیونکہ یہ نماز کے حساب میں ہی ناکام ہو گیا۔ اور پھر اس کی بڑی دلیل، ابھی جو دو حدیثیں میں نے ذکر کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان دونوں حدیثوں کی اور ان دونوں واقعات کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور روایت، وہ مشہور حدیث جس کو مسیء الصلاۃ والی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی اس شخص کی نماز یا اس شخص کی حدیث کہ جو نماز پڑھ رہا تھا لیکن نماز وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو اس کی جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی بیشتر کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے کئی بار سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے مسجد کے اندر نماز پڑھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، تم نماز دوبارہ پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، پھر سلام کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، جو نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تیسری بار پڑھ کے آیا اور پھر آپ کے سلام کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی، 3 بار، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، نماز پڑھ کے آ کے مجھے سلام کہتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہتے ہیں کہ جاؤ تم نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ دلیل ہیں ان 2 روایات کی جو میں نے پہلے ذکر کی کہ ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، یا 40 سال نماز پڑھتا ہے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے تو بس یہی طریقہ آتا ہے نماز پڑھنے کا، مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، اور یہ جو آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ مختصر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارکان کی تعلیم دی، ان ارکان کی تعلیم دی جن کے اندر وہ کمی کوتاہی کر رہا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، نماز لوٹاؤ اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ ارکان سکھلائے جن کے اندر وہ کمی کوتاہی کر رہا تھا، ورنہ اس حدیث کے اندر نماز کے سارے احکامات نہیں ہیں۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ نماز کا طریقہ سکھلا رہے تھے تو آپ نے فلاں بات بھی نہیں کی، فلاں بات بھی نہیں کہی، فلاں بات بھی نہیں کہی، تو اس لیے وہ تو نماز کا حصہ نہیں۔ یہ غلط تصور ہے لوگوں، نماز کے مسائل کے اندر باقی احادیث جو ہیں وہ بھی سامنے رکھنی پڑیں گی۔ تو اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے مکمل وضو کرو۔ کیا کرو؟ مکمل وضو کرو۔ مکمل وضو وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ فکبر، پھر اس کے بعد تکبیر کہو، اور تکبیر کہہ کر تکبیر تحریمہ، تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، اس لیے کہ نماز شروع ہی تکبیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز یوں شروع کرے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ پوری نماز پڑھ لے لیکن اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ اس نے نماز شروع ہی نہیں کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے، نماز کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے، فرائض میں سے پہلا فرض ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو۔ اور یہاں ذرا توجہ سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیم دے رہے تھے نماز کے بعد ارکان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ نہیں کہا کہ تم تکبیر کہنے سے پہلے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر تم ان الفاظ کے اندر نیت کرنا۔
کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے. جو باقی جو الفاظ ہیں جو ہم میں سے کئی لوگوں کو رٹے ہوئے ہیں بچپن سے ہی، اور وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو یہی نیت کے الفاظ دہراتے ہیں. چاہے اس دوران رکوع امام کا رکوع چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سجدہ چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صاحب کھڑے ہیں وہ الفاظ دہرا رہے ہیں نیت. اور اللہ کے بندے اگر یہ نیت کے الفاظ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو تعلیم دیتے کہ تم نے نیت ان الفاظ کے ساتھ کرنی ہے، جبکہ نیت الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہے، اور میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور علمی بصیرت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیت کے الفاظ زبان سے پڑھنا یہ بہت بڑی بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی. حتیٰ کہ فقہا نے بھی، حتیٰ کہ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ التلفظ بالنیت بدعہ، کہ نیت کے الفاظ زبان کے ساتھ کرنا بدعت ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس بدعت کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اس بدعت کے اوپر ہم رکے ہوئے ہیں اور ہم نماز شروع نہیں کرتے جب تک کہ ہم یہ الفاظ نہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو مکمل وضو کرو، قبلے کی طرف رخ کرو. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. جس طرح طہارت اور وضو نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح فرض نماز جب تک آپ قبلہ رخ ہو کر نہیں ادا کریں گے اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہوتی. پھر وہ لوگ سوچ لیں ذرا جو ٹرینوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، چاہے ٹرین کا رخ کسی بھی طرف ہو، جو اپنی سواریوں پر نماز پڑھتے ہیں چاہے سواریوں کا رخ کسی بھی طرف ہو، اور وہ قبلہ رخ ہونے کی زحمت نہیں گوارا کرتے، تو اپنی نمازوں کا وہ سوچ لیں کہ ان کی نمازیں کیسی ہیں. ان کی نماز جب نماز کی ایک بنیادی شرط ہی مکمل نہیں کی کیسے ہوگی نماز آپ؟ ہاں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں آپ اگر قبلہ رخ نہیں، خاص طور پر مسافر، ایک بندہ سواری پہ سوار ہے وہ اگر قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھتا نفل نماز پڑھ سکتا، کوئی حرج نہیں. لیکن فرض نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرے. ہم آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر کہو، اس کے بعد ثم اقرأ ما معك من القرآن ما تيسر من القرآن، پھر تم وہ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی اتنی قرأت کرو کہ جتنی تم آسانی سے کر سکتے ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا ہم اگر دیگر احادیث کو بھی ملائیں گے اس حدیث کے ساتھ تو یہ جو آپ نے حکم دیا کہ اقرأ ما تيسر من القرآن، اس کا معنی ہے سورۃ فاتحہ پڑھو، کیونکہ کم از کم نماز کے اندر جو قرأت فرض ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ سورۃ فاتحہ ہے. اور سورۃ فاتحہ تمام کے تمام نمازیوں پر فرض ہے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھنے والا نمازی ہو، ہر حال میں ہر نمازی پر یہ ضروری ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو کہ سورۃ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو حکم دیا تھا. فجر کی نماز کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے قرأت کرتے ہو اور اس کی وجہ سے مجھے قرآن کے اندر پڑھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی. تو صحابہ کرام نے کہا بالکل ہم آپ کی قرأت کے ساتھ ساتھ قرأت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، میری قرأت کے ساتھ ساتھ قرأت نہیں کرنی، ہاں ام الکتاب جو ہے جو کہ کتاب کی قرآن مجید کی ماں ہے یعنی سورۃ الفاتحہ، اس کی قرأت تم نے ضرور کرنی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو حکم دیا تھا. تو اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو، اس کے بعد ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع میں جاؤ اور رکوع اس طرح کرو کہ تم رکوع پورے اطمینان کے ساتھ کرو، اس طرح کہ تمہاری کمر اور تمہارا سر برابر ہو، تمہاری کمر اور تمہارا سر برابر ہو، سر نیچے جھکا ہوا نہ ہو یا سر اوپر اٹھا ہوا نہ ہو، بلکہ کمر اور آپ کی پیٹھ اور آپ کا جو سر ہے یہ اس طرح بالکل برابر ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی. رکوع کرو پورے اطمینان کے ساتھ،
پھر فرمایا تم رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ بالکل مطمئن ہو کر سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ تم نے ابھی تم سیدھے کھڑے نہیں ہوئے اور تم بیچ میں ہی تم شارٹ کٹ مارو اور سیدھے سجدے کے اندر چلے جاؤ. نہیں، اطمینان کے ساتھ سیدھی کمر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا پھر تم سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو اور پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ پورے اطمینان کے ساتھ سیدھی کمر کے ساتھ سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارکان اس کو سکھلائے اور آپ نے فرمایا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر تم پوری نماز تم نے اسی طرح سے ادا کرنی ہے جس طرح میں نے ابھی تمہیں تعلیم دی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی طرح باقی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح سے پڑھا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو گویا کہ معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کے آپ نے ان کو دکھلایا کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. میں نے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، لیکن اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں صحیح ترین روایات جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے اور کیونکہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پڑھنا فرض ہے، اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور ذرا زحمت گوارا کر لیں، تھوڑی سی زحمت گوارا کر لیں، دیکھ لیں کہ حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا بیان کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں کا حکم دیا. آئیے میں ذرا مختصر طور پر بعض غلطیاں لوگوں کی بیان کر دوں جو کہ لوگ نمازوں کے اندر کرتے ہیں. سب سے پہلے وضو جب کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا. بسم اللہ پڑھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سے ایک حکم ہے اور آپ نے فرمایا لا وضوء لمن لم يسم اللہ، اس کا وضو نہیں ہوتا جو کہ بسم اللہ نہیں پڑھتا. بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ہاں اگر کوئی بندہ بھول جائے تو اگر بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سے بعض لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے وہ ایک عضو کو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوتے ہیں، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ من زاد، جو بھی اضافہ کرے گا 3 سے اوپر، چوتھے نمبر پہ اگر وہ کسی عضو کو دھوتا ہے تو آپ نے فرمایا فقد اساء وظلم واعتدى، اس نے بہت برا عمل کیا، اس نے زیادتی کی اور اس نے ظلم کیا. یہ بہت برا عمل، زیادتی اور ظلم کس کے بارے میں ہے؟ یہ اس کے بارے میں جو 3 سے زیادہ مرتبہ کسی عضو کو دھوتا ہے. تو لہذا 3 تک ہی، اور سر کا مسح جو ہے وہ 3 مرتبہ نہیں، سر کا مسح صرف 1 مرتبہ ہے. لہذا سر کا مسح دوسری مرتبہ کرنا یا تیسری مرتبہ کرنا یہ درست نہیں، سر کا مسح صرف 1 ہی مرتبہ ہوگا. تو وضو کے اندر ان غلطیوں سے بچنا چاہیے. بعض لوگ وضو کے اندر اپنے سر کا مسح کرتے ہیں تو وہ اپنی گردن کا مسح بھی کرتے ہیں. گردن کا مسح کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کسی ایک صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں. لہذا گردن کا مسح کرنا اس کو بھی علماء نے وضو کی بدعات کے اندر شمار کیا. صرف اپنے پورے سر کا مسح کرنا چاہیے اور پھر اپنے کانوں کا بھی مسح کرنا چاہیے، اس لیے کہ کان بھی سر کا حصہ ہوتے ہیں. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، بعض لوگ وضو کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کو نہیں دھوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ وضو کرتے ہوئے وہ ایڑیاں نہیں دھو رہے یا ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للاعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ جو خشک رہ گئی اور جن کو اچھی طرح سے دھویا نہیں گیا. جہنم کی آگ کی وعید دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو وضو کرتے ہوئے اپنی ایڑیاں مکمل طور پر نہیں دھوتے. آئیے نماز کی طرف. بعض لوگ نماز سے پہلے کچھ غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی تیز چل کے آتے ہیں، خصوصاً جب جماعت چل رہی ہو، خصوصاً جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوں، انہیں پتا ہو کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں یا رکوع میں جانے والے ہیں، تو پھر ایک قسم کی دوڑ لگ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تأتوها وانتم تسعون،
دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف نہ آیا کرو. وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ, تم نماز کی طرف آؤ تو بڑے سکون کے ساتھ آیا کرو, باوقار انداز کے ساتھ نماز کی طرف چل کے آیا کرو. جو نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو, جو نماز تمہاری رہ جائے امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکے وہ بعد میں کمپلیٹ کر لو. کیا مسئلہ ہے؟ جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھاگنے کی یا دوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے بعض لوگ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اقامت ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہو چکی یا ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے, اقامت ہو چکی, تو کئی لوگ آتے ہی سنتیں شروع کر دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں. میرے عزیز بھائیوں, میں جو بھی بات کر رہا ہوں حدیث کے مطابق کر رہا ہوں, کوئی بات میں اپنے کسی مخصوص نظریے کے تابع نہیں کر رہا. اور میرے بھائیوں بھلے لوگوں سوچو ذرا کہ وہ بندہ جو کہ مسجد کے اندر داخل ہوا, چاہے فجر کی نماز کیوں نہ ہو, مسجد کے اندر داخل ہوا اور اقامت ہو چکی یا پھر نماز کھڑی ہو چکی اور آتے ہی وہ سنتیں شروع کر دے گا, تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ الا المکتوبہ. وہ نماز نہیں ہوگی جو اس نے فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز شروع کی, وہ نماز نہیں ہوگی. فرض نماز کی اقامت کے بعد صرف فرض نماز ہی ہو سکتی ہے, پھر کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم فجر کی نماز دوسری مرتبہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول, میں تو اصل میں پہلی جو سنتیں تھیں وہ نہیں پڑھ سکا تھا, تو بعد میں پڑھ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب ٹھیک, تب کوئی حرج نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں اگر فجر سے پہلے رہ جائیں تو آپ فجر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی نماز کی یا نمازیوں کی غلطیوں میں سے غلطی ہے. ایک اور غلطی, جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں صف بندی ہوتی ہے تو صف بندی کے اندر صفوں کو برابر کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اور اللہ معاف کرے, پتہ نہیں بعض لوگوں کو کیا الرجی ہوتی ہے کہ اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جائے تو پتہ نہیں کیا کرنٹ لگ گیا بعض لوگوں کو کہ فوراً اپنا پاؤں جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتے. اور اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ایک حدیث سن لیں, ورنہ اس موضوع پر یقین مانے صف بندی کے موضوع پر ایک پورا خطبہ چاہیے صف بندی کے موضوع پر. لیکن صرف ایک حدیث سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اقیم الصفوف, اپنے صفیں سیدھی کرو. صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا وحاذوا بین المناکب والاقدام, اپنے کندھوں اور اپنے پیروں کو برابر کر لو. کندھے آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے اور پیر تمہارے آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے, برابر کرو اپنے کندھوں کو بھی اور اپنے پیروں کو بھی. فرمایا وسد الخلل, اور جو درمیان میں خلا ہوتا ہے اس کو پورا کرو, اس کو پر کرو. خلا کو پر کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور لوگ دانستہ طور پر اس حکم کی, اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں, دانستہ طور پر جان بوجھ کر. سد الخلل, درمیان میں جو خلا ہے اس کو پر کرنا ہے. اور آپ نے فرمایا وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ, اپنے بھائیوں کے لیے نرمی کیا کرو. وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ, اور اپنے درمیان شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو. شیطان کے لیے جہاں خالی جگہ ہوگی وہاں پر شیطان آئے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور آپ نے فرمایا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ, جو بندہ صف میں مل کر کھڑا ہوتا ہے اس کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ملا دیتا ہے. اور جو صف میں مل کر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ جدا جدا ہو کے کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دیتا ہے, اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے عزیز بھائیو. اسی طرح نماز کے اندر اور غلطیوں کی نشاندہی کر دوں مختصر طور پر کہ نماز کے اندر اطمینان نہیں اختیار کیا جاتا, دوڑ چل رہی ہے. اور کئی لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے انہیں نماز کے اندر نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ اس بندے کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہے, بس یہ ایک آٹومیٹک مشین کی طرح چل رہا ہے. جیسے آٹومیٹک مشین چل رہی ہو, پرزے وہ دھڑا دھڑ کھٹا کھٹ چل رہے ہوں, یہ بندے کی نماز بھی اسی طرح سے چل رہی ہے. پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے. اور میرے بھائیوں, یہ نماز جو ہے نا, اس کو آٹومیٹک مشین کی طرح نہ بناؤ. اس نماز کو اپنی عادت نہ بناؤ کہ عادت کے مطابق آپ رکوع کر رہے ہیں
عادت کے مطابق آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، عادت کے مطابق تکبیر کہہ رہے ہیں، عادت کے مطابق تشہد پڑھ رہے ہیں. نہیں، نماز کو عادت بنانا بہت بڑی غلطی ہے. یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ نماز کو عبادت سمجھ کے ادا کریں. اور عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ اعبد اللہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں. اللہ رب العزت کی جلالت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت اور اللہ کا رعب اور دبدبہ وہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. جس طرح آپ دنیا کے اندر کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا رعب اور دبدبہ آپ کے اوپر طاری ہوتا ہے. نماز کے اندر بھی مالک الملک کے سامنے آپ کھڑے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں. اس کی ہیبت اور اس کا رعب اور جلال جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. تو اس کو عادت نہ بنائیں بلکہ اس کو عبادت بنائیں اور پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا کریں. کوئی حد نہیں ہے. آپ اپنی دکان سے لیٹ ہو جائیں گے، کوئی کسٹمر چلا جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو جو کچھ نماز کے اندر ملنا ہے وہ آپ کو اپنی دکان سے نہیں ملے گا. اس لیے اپنی دنیا کی جو آپ کی جو مصروفیات ہیں ان کی فکر نہ کریں. یہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو راضی کر کے جائیں. جب آپ اللہ رب العزت کو راضی کر کے جائیں گے، یقین مانیں آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. نماز اس کے ذریعے آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، آپ کو چین ملے گا، آپ کی ٹینشن ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا اور آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ سنوار دے گا. اس لیے نماز کو سنوارو تاکہ اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے. اور اگر کسی کے کام نہیں سنور رہے کوشش کے باوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتا. وہ اپنی نماز کے بارے میں فکر کرے. میرے بھائیوں، ویسے تو بہت ساری غلطیاں ہیں جو کہ لوگ کرتے ہیں اور میں بیان بھی کر سکتا ہوں. کئی غلطیاں میں لکھ کے بھی لائے ہوں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے عزیز بھائیوں. تو ہم بس یہی عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی ہے اور ہم نے نمازیں کس طرح سے پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا. صلو کما رأیتمونی اصلی. ہم ذرا فکر کریں، اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند ہوں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کریں. جو غلطیاں ہم کرتے ہیں غلطیوں کو دور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور اللہ خصوصی طور پر ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نمازیوں کی اخطاء میں سے ایک خطا یہ بھی ہے، غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ بعض وہ لوگ جو کہ اپنے عذر کی بنا پر اگر وہ زمین پہ جا کے سجدہ نہیں کر سکتے تو صرف سجدے کا ان کے پاس عذر ہے کہ سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو نیچے بیٹھ کے سجدہ کر لیں، یعنی اشارے کے ساتھ یا صرف جھک کر سجدہ کر لیں، اور یہ بھی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر لیں. لیکن ایسے لوگ جن کے پاس صرف رخصت اتنی ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور رکوع بھی کھڑے ہو کر سکتے ہیں، تو ان کو یہ فتویٰ بھی بعض اوقات دیا جاتا ہے کہ چونکہ آپ زمین پہ جا کے سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ سے نماز کے اندر کھڑے ہونے کا جو فرض ہے وہ بھی ساقط ہو گیا، یعنی قیام بھی ساقط اور رکوع بھی ساقط. اور یہ بہت بڑی جسارت ہے یہ بعض لوگوں کی.
کیا یہ شریعت جو ہے یہ کوئی خانہ ساز شریعت ہے؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی شریعت ہے کہ آپ جس کو چاہیں آپ جس کے لیے رخصت پیدا کر دیں؟ اور بھائی اس کے پاس عذر صرف اتنا ہے کہ وہ زمین پہ جا کے سجدہ نہیں کر سکتا، گھٹنوں کا کوئی مسئلہ ٹھیک ہے، جتنی رخصت ہے جتنا عذر ہے اتنی رخصت ہے. لیکن یہ کہنا ایک بندہ اچھا بھلا چل کے آ رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اچھے بھلے چل کے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کے باہر یا مسجد کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ کئی منٹ وہ کھڑے رہتے ہیں اور گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے آتے ہیں سیدھے آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور بھائی فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. جو جان بوجھ کر قیام کو چھوڑے گا اور جان بوجھ کر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. چاہے وہ 40 سال نماز پڑھتا رہے، وہ 60 سال نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا. اور اگر وہ کھڑے ہو کر رکوع کر سکتا تھا لیکن اس نے کھڑے ہونے کی زحمت نہیں کی، تھوڑی سی تکلیف گوارا نہیں کی، بس ادھر کرسی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا جھک کے رکوع کر لیا، اس کی نماز نہیں ہوئی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جتنا ایک عذر ہوتا ہے اتنی ہی رخصت ہوتی ہے اسلام کے اندر. یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے اپنے لیے رخصتیں پیدا کرتے چلیں. آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کے اندر امام کے پیچھے امام سے سبقت لے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وارننگ دی اور آپ نے فرمایا اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار، کہ وہ بندہ ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، چاہے رکوع میں چاہے وہ سجدے میں ہو، امام سے پہلے وہ سر اٹھائے تو اس کو اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ رب العزت اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت میں تبدیل کر دے. یہ بہت بڑی وارننگ ہے میرے عزیز بھائی. یہ اور اس کے علاوہ بے شمار غلطیاں جو میں بیان کر سکتا تھا لیکن وقت نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے میرے عزیز بھائیوں، بڑی ہمدردی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے. اپنے عقیدے کی اصلاح کے بعد سب سے پہلے اپنی نماز کو درست کرنا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا، نماز کے اندر اگر ہم کامیاب ہو گئے تو باقی عبادات بھی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی، کامیاب ہو جائیں گی. لیکن اگر نماز کے اندر کامیاب نہیں ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اس کی سزا ہے، اس کی سوا کچھ نہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ ہم سب کو نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.